السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، میں یہ ایک رہنمائی کے طور پہ آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میرے لیے ایک پرابلم ہے، میں کوئی اسٹرالوجر نہیں ہوں۔ جتنا اللہ نے مجھے تھوڑا بہت استاذوں سے، اپنے والد سے سیکھنے کو ملا، میں اس کے مطابق چلتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی بات کی جائے جس سے کہ آپ کے اندر ایک نئی اویئرنیس آئے، نئی چیز آئے۔ میں آپ کو ان چیزوں میں الجھاؤں نہ، ساٹھ سٹی میں ان چیزوں میں نہ الجھاؤں، بلکہ اس کا سلوشن بتاؤں، کیونکہ بروج تو اپنے حساب سے، اللہ کے حساب سے چلتے رہتے ہیں، اور اسی نے ہمیں اس میں ذکر کرنے کی، خیرات کرنے کی یہ چیزیں بتائی ہیں، تو اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ برحال ہمارا جو ستارہ ہے وہ ہے برج حوت، ستارہ جوپیٹر، مشتری جسے کہتے ہیں برج حوت کو۔ 2023 میں اب 17 جنوری سے اس کا جو ہے نا ساٹھ سٹی جسے کہتے ہیں وہ آغاز ہو جائے گا، مثلا کہ اب یہ 7.5 سال کے لیے اس کو ماہر نجوم جسے کہتے ہیں یا اسٹرالوجر جو ہیں اس کو کہیں گے کہ اب آپ کے کام نہیں ہوں گے، یا آپ پریشانیوں میں رہیں گے 7.5 سال تک، اور ان کو کافی ساری، ان کو اپنی پلاننگز میں چینج کرنا پڑے گا، حادثات واقعات میں اپنے لہجے میں تبدیلی لانی پڑے گی، اور لانی چاہیے ہے، کیونکہ اس ٹائم ان کو نا چاروں طرف سے مخالفت کا ساتھ ہوگا، مثلا کہ ہر بندہ ان کے لیے مخالف ہو جائے گا، وقت، حالات، لوگ۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے جب وقت انسان کے مخالف ہونا تو پھر اس کو اپنے آپ کو تحمل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے، تحمل سے چلنا چاہیے، اور ان کو ضرور جسے کہتے ہیں نا اپنے کوئی روز کے ورد رکھنے چاہیے اللہ کے ناموں کے، جس سے یہ اس کی نحوست سے بچ سکیں۔ اس میں بہرحال جو عامل حضرات ہیں وہ سیٹرن کی لو بھی پہنتے ہیں، زحل کی، جسے کہ زحل کی لو وہ 30 سال بعد بنتی ہے، اگر کہیں سے کسی کے پاس مل جائے آپ کو تو وہ لے کے پہن لیں، اور اپنا صدقہ دیتے رہیں کسی بھی کالی چیز کا، کیونکہ یہ جو حالات ہیں نا یہ عجیب و قسم کے حالات ہوں گے، عجیب و غریب۔ میں ایسے کہتا ہوں کہ ابھی شام کو کچھ اور ہیں، صبح کچھ اور ہوں گے، اور آپ خود بھی تبدیلی کرنے پہ باضد ہوں گے، تو آپ نے خود سے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اور اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ نیلم پہن لیں، ٹھیک ہے؟ صرف ان 3-4 سالوں کے لیے آپ کو نیلم پہن لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو آپ محنت کریں گے اس کا بہت فائدہ ہوگا انعامی طور پہ، اس پہ پیسے کے لحاظ سے آپ کو کسی قسم کی تنگی نہیں آئے گی۔ ہاں، سست روی آ سکتی ہے لیکن تنگی نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ زمانے میں آنا چاہیے۔ اور اپنے والدین کی دعائیں لیں، بزرگوں کی دعائیں لیں، وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ اور آپ اپنی فیملی کی طرف سے نا اس ٹائم پہ زیادہ اسٹریس نہ لیجیے گا، ادھر سے بھی اسٹریس آ سکتا ہے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ جن کے والدین بوڑھے ہیں، ہم یہ قیاس کرتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بندہ کافی شدید بیمار ہو جائے گا، تو اگر کوئی آپ کے والدین میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگوں نے بالکل بھی ایسے نہیں چھوڑنا کہ ٹھیک ہو جائیں گے، بخار چڑھا، ان کو فوراً ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ لمبے بیمار نہ ہوں، کیونکہ نجوم کا ایک قانون ہے، اس کے مطابق یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور باقی ستارے جو ہیں آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے پیسے کا نقصان دہی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس میں حصول برکت کے لیے اللہ کے نام کا ورد کیا اور صدقہ خیرات دی تو مجھے امید ہے کہ ایسا کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ہاں، اپنی عزت کو جسے کہتے ہیں نا عزت نفس، آپ کو ایسے لگے گا کہ میری عزت نفس پہ حملہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ زحل جو ہے نا آپ کی زندگی سے اب آدمیوں کو چھاٹی کرے گا، اس چھاٹی کو آپ نے دیکھنا ہے۔ چھاٹی سے مراد یہ کہ آگے پیچھے کرے گا، پھر آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ آپ نے ایک آدمی کو چھوڑتے وقت کئی چیزوں کو غور کرنا ہے کہ ہاں یار میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس کی ریزن ٹھیک ہے، جلد بازی میں نہ آئیے گا بالکل بھی، اور ایک دم فیصلے آپ نے کوئی نہیں کرنے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے، لوگوں سے خوشی سے، جو کہتے ہیں نا کہ انسان کے نیک اعمال، یہ سال آپ کو بہت کچھ سکھائے گا، دنیا داری کے لحاظ سے بھی، روحانی حساب سے بھی، ماں باپ کے لحاظ سے بھی، ریلیشن کے لحاظ سے بھی۔ یہ سیکھنے والے سال ہیں آئندہ 2.5 سال جو ہیں، اس میں سکھ دکھ چلتے رہیں گے، سکھ دکھ، تو اپنے آپ کو سکھ کا عادی بنائیں، اور نماز کی پابندی کریں تھوڑی سی، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ہے۔ اور نیلم میں نے آپ کو کہا ہے، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا پودا لے کے گلاب کا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب میں نے سنا ہے کہ بلیک گلاب بھی آ گیا، اگر بلیک گلاب مل جائے تو وہ بہت ہی بہتر ہے، آپ کو وہ آپ اپنے کمرے میں رکھ سکتے ہیں، پھر اس کو دن کی روشنی ہوا لگے، اس سے میں کافی اورا سے سمجھتا ہوں کہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ اس سال عمرہ حج پہ ضرور چلے جائیں گے، یا کوئی آدمی زیارتوں پہ جانا چاہ رہا ہے،
امام علی مقام کی روضہ مبارک پہ جانا چاہ رہا ہے علیہ السلام کی، تو وہاں پہ آپ چلے جائیں گے، اور آپ کی خوشی محبت کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر طور پہ چلتے رہیں گے۔ اور اگر آپ ابھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں ساتھ ساتھ، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کے لیے مطالعہ اور جسے کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا رہے گا پڑھنا، اور آپ اگر پڑھاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ ڈلیور بہت اچھا کر سکیں گے اس دفعہ۔ اور باقی اللہ کا شکر ہے، ایسی کوئی جو چیز میں نے تھوڑی سی اس میں نے بتائی ہے، میں کسی میں نہیں اتنا بولا، لیکن اس لیے بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ انویسٹمنٹ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ دلف کے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، بہت سوچ سمجھ کے کرنی ہے، کسی کی بات میں نہیں آنا۔ اور آپ نے سیٹن کی جسے کہتے ہیں نا کہ رجت کو ضرور، یا سیٹن کہہ رہا ہوں سوری، اس کی مرکری کی رجت کو ضرور یاد رکھنا، اس میں آپ سے بہت زیادہ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کو کوئی بھی چیز کالے رنگ کی صدقہ دینی چاہیے ہفتے کے دن۔ چنے جسے کالے چنے دے سکتے ہیں، اس کو آپ گھر میں بنائیں بوائل کر کے، اس میں نمک مسالہ ڈالیں، بچوں میں تقسیم کر دیں، ہفتے کے دن 80 روپے دے دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے عادی ہیں تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو۔ اور اگر آپ نہ پڑھ سکیں تو اس کو آپ 3 تسبیحیں پڑھ لیں، اور اگر آپ اس سے پہلے الف لام میم یا فتح ہو یا رزاق ہو اپنے ساتھ لگا لیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی پرانی بیماری چل رہی ہے تو اس سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور آپ کی جو ہے نا دماغی حالت وہ پہلے سے بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ باقی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اپنے والدین سے اپنے لیے دعائیں کرائیں، جن کے پاس آپ جاتے ہیں، روحانی جو بھی بزرگ حضرات ہیں ان سے دعا کرائیں، اور لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملیں، کیونکہ اس ٹائم پہ یہ حالات، یہ سال ایسا ہے کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے آپ، یہ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔